آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کیسے دنیا کے تمام لوگوں کو اپنی جانب راغب کرے گا، اور مزید یہ کہ اس سب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک حدیث مبارکہ میں پیشن گوئی فرما دی تھی، جس کا آج ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کے لیے کیسے کیسے آزمائش کی گھڑیاں کھڑی ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں کئی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کس قدر مشکل ہوگی، دجال کا فتنہ کیسے دنیا کی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس وقت اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ اس سب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری وضاحت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے اور ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ مختلف حدیث میں دجال کے خروج کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے دنیا میں قحط کی صورتحال پیدا ہوگی، اور اللہ کے حکم سے آسمان بارش کا 1/3 روک لے گا اور زمین اپنے پیداوار کا 1/3 روک لے گا۔ اس سے اگلے سال آسمان اللہ کے حکم سے 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی۔ اسی طرح تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ بارش کا 1 قطرہ بھی نہ برسائے، اور اسی طرح زمین کو بھی حکم ہوگا کہ وہ اپنی تمام پیداوار روک لے، جس سے پوری دنیا میں غذائی قلت کا شدید بحران برپا ہو جائے گا، اور اسی دوران دجال کا ظہور ہوگا۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور پانی کا دریا ہوگا، اور جو دجال کو تسلیم کرے گا اور اسے سچا مانتے ہوئے اسے اپنا مسیحا اور خدا قرار دے گا، دجال اس پر اپنے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جو مسلمان ایسا نہیں کرے گا وہ بھوکا پیاسا مرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ناظرین، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ پہلے تو ہم اس کی وضاحت کر دیں کہ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کے دریا سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ روٹیوں کا پہاڑ کیسے ہوگا اور پانی کا دریا کیسے ہوگا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ یہودی قوم کی عادت سے واقف ہیں کہ یہ معمولی سے معمولی چیز میں کاروباری پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں، اس معاملے میں یہودیوں نے یہی کاروباری پہلو اختیار کرتے ہوئے دنیا کی اکثریتی آبادی کو یہ یقین دلایا ہے کہ کھلا کھانا جیسے کہ کھلا دودھ، آٹا اور پانی وغیرہ اور اسی طرح کی دیگر اجناس صحت کے لیے مضر ہیں، اور جو چیزیں بہترین پیکنگ میں تیار کر کے دنیا کو فراہم کی جا رہی ہیں وہ عین حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہیں۔ اس کے نتیجے میں خود عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا نے کھلے اناج، کھلے پانی، کھلے دودھ اور دیگر وافر مقدار میں میسر غذائی اجناس سے پروسیس فوڈ اور پیکٹ شدہ غذائی اجناس کا رخ کیا ہے، ویسے ویسے دنیا میں غذا مختلف علاقوں میں مختلف حساب سے دستیاب ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ امریکہ، یورپ اور دنیا کے چند ایک ممالک میں اس وقت غذا بڑی بڑی وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ دوسری جانب افریقہ کے تقریباً 25 سے 30 کروڑ باشندے اور اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کی بے شمار لوگ جن کی آبادی تقریباً 2 ارب کے قریب بنتی ہے، یہ لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے اسی کاروباری ذہنیت کو اپناتے ہوئے دنیا کے ہاتھ سے اس کی اجناس چھین لی ہیں اور دنیا کو پیک شدہ غذا کا عادی بنا دیا ہے۔ اب آپ بآسانی اندازہ کر سکتے ہیں کہ دجال کے آنے کے وقت میں یہ بڑی بڑی یہودی کمپنیاں جو خوراک کا اتنا بڑا ذخیرہ رکھتی ہیں وہ کس طرح سے کام کریں گی اور کس کے اشاروں پہ کام کریں گی۔ ہم آپ کو یہ
بھی بتاتے چلیں کہ یورپ میں ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر قائم ہے جس میں ایک بہت بڑی سہولت صرف اس کام کے لیے مختص ہے کہ وہ دنیا بھر میں اگنے والی غذائی اجناس کے بیجوں کو محفوظ کر لیتی ہے۔ جب غذا کی قلت ہوگی اس دوران تو محفوظ کردہ خوراک ہی کام آئے گی۔ اس کے بعد جب دجال آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کے مطابق دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ غلہ اگائے گی اور آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا۔ دراصل یہ ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہی، لیکن یہ سب مظاہر اور اللہ کی جانب سے مسلمانوں کا امتحان ہوگا اور آسمان آزمائش ہوگی۔ تب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کفار کے پاس پانی اور غذا اگانے والی زمین کی فراوانی ہوگی تو وہ اپنی محفوظ شدہ تجربہ گاہوں سے اور ذخیرہ اندوز کیے ہوئے بیجوں سے اپنی ضرورت کا غلہ اگا سکیں گے۔ جو لوگ دجال کا انکار کریں گے ان پر ہر لحاظ سے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ایک طرف تو ان کو دجال کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسری طرف انہیں خوراک پوری نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس فتنے کے دور میں محفوظ رہنے کا بس یہی ایک طریقہ ہوگا کہ اگر انسان کسی سنسان جگہ پر موجود ہے تو وہ وہیں پہ موجود رہے اور آباد علاقوں کا رخ نہ کرے، ورنہ اسے اس آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اگر وہ آباد علاقوں میں موجود ہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کسی سنسان علاقے کی طرف چلا جائے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ وہ دجال کے ظلم اور اس کی کارستانیوں کی کسی بھی طرح سے مقابلہ کر سکے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس قحط آزمائش اور آفت کے دور میں آخر مسلمان اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جو مسلمان اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے دور دراز جگہوں پر چلے جائیں گے، پانی پی کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کریں گے تو یہی تسبیح ان کے لیے غذا بن جائے گی اور ان کے جسموں کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہم نے جو آپ کے سامنے منظر نامہ پیش کیا ہے یہ کوئی خیالی تصویر نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ کی پیشن گوئیاں ہیں اور ہم نے وہ سب دکھایا ہے جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے کہ دنیا میں ایک جانب تو ایسے خطے موجود ہیں جہاں پہ سالانہ لاکھوں ٹن کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے، تو وہیں پہ دنیا میں ایسے خطے بھی موجود ہیں جہاں کے باشندے اس وقت بھی بھوک اور پانی کی کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یہودیوں کی یہی کاروباری ذہنیت دراصل دجال کو ہر طرح سے لوگوں پر حاوی کرنے کی سازش ہے۔ دجال کے پاس عجیب و غریب قسم کے جھوٹے معجزے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا کنٹرول غذا اور پانی پہ بھی ہوگا۔ اس سب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دجال کا انکار کرنے والے مخلص مسلمانوں کے لیے زندگی کس قدر مشکل ہوگی۔ ناظرین، اس سب سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی قوم دجال کے ظہور کی صرف دعائیں نہیں مانگ رہی بلکہ عملی طور پر اس کا استقبال کرنے اور دنیا پہ اس کا کنٹرول دلانے کے لیے بھی صدیوں سے محنت کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہودی قوم کس قدر دور کی سوچتی ہے اور کس طرح سے اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے پوری دنیا کو اپنی مکاری اور منافقت سے بے وقوف بنا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آزمائش اور مصیبت کی وہ گھڑی جو دجال کے آنے سے رونما ہوگی اور مسلمان اس آزمائش میں مبتلا ہوں گے، اللہ ہمیں اس گھڑی میں ثابت قدم رکھے اور حق کے ساتھ کھڑا رکھے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔